بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر معرفت یوٹیوب چینل۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے یوم جمعہ کی فضیلت اور جمعرات کی شام کو اپنے فوت شدگان کے لیے دعائے خیر کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جمعرات جبریل امین کا دن ہے، جمعہ میرا دن ہے، اور سوموار یا پیر کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ ہفتہ کے 7 دن اللہ کریم کی تخلیق ہیں اور اللہ ہی ان کا مالک و خالق ہے، مگر ان 3 دنوں کو 3 نسبتیں حاصل ہو گئیں، اور اس بنا پر یہ محترم اور معزز قرار پائے۔ یوم جمعہ، جسے فلسفہ اسلام میں سید الایام بھی کہا گیا، یعنی دنوں کا سردار، اس کے بارے میں بے شمار حدیث ہیں کہ یہ یوم جمعہ میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اوقات میں جو چیز رکھی گئی ان میں جمعہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جبریل امین، جمعرات کو جبریل امین سے منسوب کیا گیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں جبریل کو روح الامین بھی کہا گیا، یعنی ملائکہ میں سے ایسا فرشتہ جس کے پاس ارواح امانت، بطور امانت اس کے پاس ہوتی ہیں، اور جسے سورہ القدر میں جس کے متعلق فرمایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں ملائکہ اور روح الامین اترتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ مرور ایام یا دنوں کا گزرنا یہ زمین کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اب کرۂ ارض سے 200 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو وہاں دن رات کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ آپ کو ایک کور سا نظر آئے گا، ایک دھند سی نظر آئے گی۔ وہاں نہ سورج طلوع ہوتا ہے اور نہ غروب ہوتا ہے، ہر وقت سورج نظر آتا رہتا ہے۔ جمعرات کو جبریل امین سے نسبت دی گئی، اور جمعرات آسمانوں پہ نہیں ہوتی، جمعرات زمین پہ ہوتی ہے۔ اور تمام اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امین بھی جمعرات کو زمین پہ ہوتے ہیں، اور تمام ارواح جبریل امین کے پاس بطور امانت ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ ارواح بھی زمین پر ہی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کسی فرشتے کی استطاعت اور دسترس ہے کہ وہ کائنات کی تمام ارواح کو بیک وقت اپنے پاس بطور امانت رکھ سکے؟ تو اس کی طرف ہمیں ایک اور حدیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو انہوں نے اپنے مالک و خالق سے یہ خواہش کی کہ مجھے میری ذریت دکھلائی جائے۔ تو اللہ نے کائنات میں آنے والی تمام ارواح آدم کی 2 ہتھیلیوں پر رکھ دیں، جو ریشم کے سیاہ اور سفید چمکدار زروں کی مانند تھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک فرشتے سے کوئی بعید نہیں کہ وہ تمام ارواح اپنے پاس رکھ سکے۔ اب اس سے آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ زمان و مکان کی قید جسم پہ ہوتی ہے، مادے پہ ہوتی ہے، روح پر نہیں۔
جسم کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ مکانی اعتبار سے اگر ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے، اگر ایک جسم پاکستان میں ہے تو وہ جسم اس وقت سعودیہ میں نہیں ہے یا پاکستان میں کسی دوسری جگہ نہیں ہے، لیکن روح پر یہ قید لازم نہیں ہے۔ روح انرجی ہے، روح موبائل کے سگنلز کے مانند ہے، یہ انرجی کی مانند ہے، یہ ہر جگہ رہتی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زمین پر بھی ہو اور ایک گھر میں سے جہاں سے اسے جس جہان میں وہ چلی گئی اس جہان میں جو کرنسی فائدہ مند ہوتی ہے یا جو اصال ثواب کی شکل میں جو اس کو فائدہ دے سکتی ہے وہ چیز، وہ جس گھر سے جا رہی ہے اس گھر کی طرف متوجہ نہ ہوئے، وہ اپنے بلانگنگ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو جمعرات کو تمام ارواح زمین پر ہوتی ہیں اور وہ اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور انہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اصال ثواب کی شکل میں انہیں کوئی چیز وہاں سے میسر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام دعائیں جو ہمیں سکھلائیں وہ فی نفس ہی اس بات کی دلیل ہیں کہ رفتگان کو یا چلے جانے والوں کو، یہاں سے ہمارے والدین چلے گئے، والدین کے والدین چلے گئے، جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو انہیں اصال ثواب کی شکل میں نفع پہنچتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعرات کو بالخصوص اپنے جانے والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کی شکل میں، ختم پاک کی شکل میں۔ اس طرح صرف انہیں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دعا کرنے والے کو بھی موت یاد رہتی ہے اور تسلسل کے ساتھ کم از کم ہفتے میں ایک دن صحیح اسے دنیا کی بے ثباتی اور یہاں سے چلے جانا یاد آتا رہتا ہے۔ لہٰذا جمعہ کو کثرت سے دعائیں کیا کریں، صرف مرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اللہم انی اسألک من خیر کل عاجلہ وعجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تمام خیر کا جو جلد واقع ہونے والی ہے یا بدیر واقع ہونے والی ہے، اس خیر کا جسے ہم جانتے ہیں اور اس خیر کا جو ہمارے علم میں نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وعجلہ۔ اے مولا کریم، ہم تمام قسم کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، ان برائیوں سے جو جلد آنے والی ہیں یا بدیر آنے والی ہیں اور جنہیں ہم جانتے ہیں اور جو ہمارے علم میں نہیں۔ اے اللہ، تمام دن تیرے ہیں۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم۔ مگر اللہ، یہ دن جب ہم دعا کر رہے ہیں اس کی خیر مانگتے ہیں، اس میں جو ہمارے لیے کامیابیاں لکھی ہیں وہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری برکت اور تیری نصرت کا سوال کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب بے ضرورت اللہ سے مانگتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تو وہ دعائیں اس کے بیلنس کی شکل میں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ دعائیں اس کی معاونت کرتی ہیں۔ آپ نے بے شمار دفعہ دیکھا ہوگا کہ کوئی آنے والا حادثہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ بسا اوقات تو ہماری خواب سے گزار دیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک دوست آئے تو
ایک خواب بیان کرنے لگے کہ خواب میں حادثہ ہوا. تو خواب کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات تقدیر میں آپ کی زندگی میں کچھ حوادث، کچھ ایکسیڈنٹس لکھے جا چکے ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ تقدیریں لکھنے والا خدا آپ کی کچھ دعائیں قبول کر لیتا ہے جو آپ عافیت کے لیے مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کے باپ جو دعائیں کرتے ہیں، وہ تقدیر لکھنے والا تقدیر میں رد و بدل کرتا ہے ان دعاؤں کی وجہ سے. اور خواب میں وہ حادثہ ہو جانا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ تقدیر آپ کے ظاہر سے گزارنے کی بجائے آپ کے باطن سے گزر جاتی ہے. تقدیر انسانی جسم سے گزر بھی جاتی ہے اور انسان اس کے نتائج میں پہنچنے والے نقصانات سے بھی محفوظ ہوتا ہے. اللہم انی اسألک خیر حاضر یوم فتحہ و نصرہ و برکتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو میں اپنے احباب سے ملتمس ہوں کہ جمعرات کو خصوص بالخصوص گھر میں ختم کا اہتمام کیا کریں، دعائیں کیا کریں، اپنے فوت شدگان کے لیے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والوں کے لیے دعائیں کیا کریں. اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو بھی یاد کریں. اور ایک عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو یا کسی بھی وقت اپنے والدین کی قبروں پر یا کسی ولی اللہ کی قبر پر ایک دفعہ حاضری لازمی دیا کریں. کچھ عرصے بعد آپ اس کے نتائج کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے. جزاک اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.